ناظرین کے اس کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان بیہوشی کے عالم میں ایک گھوڑے پر لیٹے ہوتے ہیں۔ وہ منظر دکھایا جاتا ہے جب ان کے گرنے کے بعد جاتلیون اور لاٹ گائے ان کی طرف بڑھنے پڑنے لگے تھے کہ اسی وقت ایک گولا آ کر گرا اور دھواں پھیل گیا۔ کچھ دیر بعد اس جگہ صرف سلطان کی ٹوپی تھی۔ ادھر گھوڑا آگے بڑھتا جا رہا ہوتا ہے اور سلطان کی آواز گونجتی ہے کہ وہ مر سکتے ہیں لیکن حرمین شریفین نہیں دے سکتے۔ وہ منظر دکھایا جاتا ہے جب الیاس نے سلطان کو گھوڑے پر بٹھا کر روانہ کرتے ہوئے کہا تھا، یہ خدا کا محبوب بندہ ہے اور اسی کے پاس امانت ہے۔ ادھر سلطان گھوڑے سے گر جاتے ہیں جبکہ خلیل خواتین کو لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ وہ دونوں سلطان کے لیے فکر مند ہوتی ہیں۔ اسی لمحے صلیبی ولیو کو گھیر لیتے ہیں۔ خلیل مورڈن سے کہتا ہے سامنے سے ہٹیں، یہ کوئی جنگ کا میدان نہیں۔ ولیم بورڈن سے خواتین کو اس کے حوالے کرنے کا کہتا ہے تو خلیل تلوار نکال لیتا ہے۔ ادھر قرارگاہ میں ایک بھرپور جنگ کے بعد کافی زخمی اور شہید نظر آتے ہیں۔ اسی لمحے بورو ساتھیوں کے ساتھ پہنچتا ہے۔ وہ سب خود کو کوستے ہیں کہ انہوں نے دیر کر دی۔ بورو سلطان کی ٹوپی اور تلوار کو دیکھتا ہے تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ اسی لمحے الیاس پہنچتا ہے جس سے بورو دبش لیتا ہے۔ مائلز کہتا ہے کہ اس کا شکریہ ادا کریں، اس نے سلطان کو بچایا ہے، اور وہ دونوں ساری صورتحال بتاتے ہیں۔ اتھاس فوراً سپاہیوں کے ساتھ گھوڑا گاڑی کے پیچھے جاتا ہے اور بورو الیاس کو لے کر سلطان کے پیچھے جاتا ہے۔ جنگل میں بالن ماگز کے ساتھ ابلین کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ سپاہی اسے خبر دیتا ہے کہ بالن فوج سمیت قدس پہنچ چکا ہے۔ صلاح الدین کا کچھ اتا پتہ نہیں اور ان کی بیوی اور والدہ بالن کی قید میں ہیں۔ بالن غصے سے کہتا ہے کہ خواتین کا جنگ سے کیا کام، وہ خود قدس جا کر بالن سے بات کرے گا، اور گھوڑا قدس کی طرف موڑ دیتا ہے۔ اتھاس خلیل اور بہادر تک پہنچتا ہے تو وہ بے ہوش ہوتے ہیں۔ ہوش میں آنے پر بتاتے ہیں کہ خواتین کو قدس کے بادشاہ نے قید کر لیا ہے۔ بزرگ چلاتا ہے کہ وہ کمینہ خواتین کی طرف کیسے ہاتھ بڑھا سکتا ہے۔ جنگل میں جاتیوں لاٹ گائی سے کہتا ہے کہ جتنا زہریلا تیر اور گہرا زخم سلطان کو ملا ہے ان کے بچنے کا کوئی امکان نہیں۔ لاٹ گائے کمانڈر سے کہتا ہے کہ بیت الحزن کے ارد گرد سپاہیوں کو پھیلائے اور انہیں زندہ یا مردہ لا کر دے۔ جنگل میں بورو سلطان کا نشانات تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ کراکش کو ان کا گھوڑا نظر آتا ہے۔ کراکش گن گھوڑی کو پیار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پریشانی کی بات نہیں، سلطان زخمی ہوتے تو گھوڑا ان سے جدا نہ ہوتا۔ وہ بورو کو کہتا ہے کہ زمین پر نشانات بھی اکیلے ہی شخص کے ہیں۔ ادھر جنگل میں ایک چھوٹے سے کمرے میں سلطان لیٹے ہوتے ہیں اور ایک بزرگ ان کا علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ کلس میں بالٹن شمسا اور فاطمہ خاتون سے کہتا ہے کہ وہ قیدی نہیں، مہمان ہیں۔ وہ دونوں جواب دیتی ہیں کہ کیا مہمانوں کا استقبال تلوار سے کرتے ہیں۔ ولیم سے پوچھتا ہے کہ کیا ان دونوں کا کمرہ تیار ہے، جس پر وہ ہاں میں جواب دیتا ہے۔ شمسا پوچھتی ہیں کہ صلاح الدین کہاں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ وہ بھی ان کے بارے میں اتنا ہی متجسس ہے۔ وہاں کیرٹ میں کمانڈر میلا کے پاس جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اسے جاتلیون کی موت کی خبر دے، لیکن وہ بتاتا ہے کہ بالٹن کی فتح ہوئی، سلطان غائب ہیں اور ان کے گھر والے قید میں۔ میلا کہتی ہے کہ وہ خود قدس جا کر حالات دیکھے گی اور اس کے جانے کے بعد خوش دکھائی دیتی ہے۔ ادھر جنگل میں کوکبورو بتاتا ہے کہ یہاں سے آگے نشان کسی نے چھپا دیے۔ کراکش کہتا ہے کہ شاید سلطان نے خود ایسا کیا ہو۔ وہ سب بورو کو شام واپس جانے اور خود تلاش جاری رکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ادھر ہی اتھازلو کمانڈر کے ساتھ سلطان کو تلاش کر رہا ہوتا ہے اور قدموں کے نشان سے اندازہ لگاتا ہے کہ ان کی تلاش میں اور بھی لوگ ہیں، انہیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ قدس میں سبیلا بالڈوین سے خواتین کو قید کرنے پر اعتراض کرتی ہے۔ اسی وقت بالڈوین داخل ہوتا ہے۔ بالڈوین اس کو فتح کی مبارک دیتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ صلاح الدین کی زوجہ اور والدہ کے لیے آیا ہے، اس شخص کے لیے ہی انہیں چھوڑ دے جس نے اس کے علاج کے لیے معالج بھیجا تھا۔ وہ بالڈوین کو تنبیہ کرتا ہے کہ آئندہ کبھی اس کے فیصلے پر سوال نہ اٹھائے، جس کے بعد وہ واپس چلا جاتا ہے۔ وہاں بوڑھا شخص انار نکال رہا ہوتا ہے۔ سلطان پانی مانگتے ہیں تو وہ انہیں پانی پلاتے ہوئے کہتا ہے کہ جس کے اندر آگ ہو وہ پانی ہی مانگتا ہے۔ سلطان پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں، جس پر وہ جواب دیتا ہے کہ بیت الحزن کی حقیقت کے دیوان میں، اور سلطان پھر سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور ایک سرائے کے منظر میں دو لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں، جہاں تک کہ نوبت خنجر نکالنے تک آ جاتی ہے۔ قریب بیٹھا ایک شخص ان کے درمیان فیصلہ کرتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ وہ اپنا نام لارڈ جوڈرز بتاتا ہے جو سمندری طوفان میں سے بحفاظت سامان لے جانے کا ماہر ہے۔ صلاح الدین ہوش میں آتے ہیں تو وہ بزرگ انہیں انار کا شربت کو پیالے میں ڈالنے کا کہتے ہیں۔ سلطان علاج کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے جانے لگتے ہیں تو بزرگ انہیں روکتے ہوئے ان کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ قدس میں سبیلا بالڈوین بورو کے بارے میں پوچھتا ہے، جس پر ولیمز بتاتا ہے کہ بورو ایک جذباتی انسان ہے، جس پر بالڈوین کہتا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے بہترین شخص ہے اور شام میں مذاکرات کی خبر دینے کا کہتا ہے۔ جنگل میں گوبورو اور کراتی گن سلطان کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کراتی گن کچھ سونگتے ہوئے کہتا ہے
کہ وہ لوگ جھاڑیوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، اور حقیقتاً ہینوک سپاہیوں کے ساتھ جھاڑیوں کے پیچھے چھپا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لوگ سلطان کو ڈھونڈ لیں گے تو وہ انہیں لے جائیں گے۔ کراتی گن گوبورو کو ایکٹنگ کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا کہتا ہے تاکہ انہیں شک نہ ہو۔ صلاح الدین پھر سے جاگتے ہیں تو بزرگ سے کہتے ہیں کہ انہیں جانے دیں، وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ ان کا ہے۔ سلطان باہر نکلنے کے لیے دروازہ کھولتے ہیں تو سامنے خانہ کعبہ ہوتا ہے اور پیچھے بزرگ احرام لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حج کا وقت ہے، اپنا فرض ادا کریں۔ سلطان پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ہانی بنت ابی طالب کا گھر ہے جس کی جھونپڑی سے خانہ کعبہ دکھتا ہے؟ بزرگ کہتے ہیں کہ یہ بیت الحزن ہے، شاید اب یہ جگہ ایسے یاد رکھی جائے کہ جہاں صلاح الدین نے آنکھ کھولی تھی۔ سلطان ان سے احرام لے لیتے ہیں۔ ناظرین، صلاح الدین ایوبی کی تمام ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے اپنی وائس چینل کو سبسکرائب